اور دل تمام اعضاء سے افضل ہے، لہٰذا دل کا گناہ باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو دل کی نیکی ایمان ہے اور دل کا گناہ کفر ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نیز گواہی چھپانے سے آپس میں کدورت اور بغض پیدا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر تم ہو اللہ پر سافرین سفر پر، ظاہر یہ ہے کہ اس میں تاجر اور خریدار سب سے خطاب ہے، اور ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں سے خطاب ہو، یعنی اے تاجرو یا اے خریدارو یا اے مسلمانوں اگر تم سفر پر ہو۔ ولم اور نہ تاجدو تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فریحانم تو گروی رکھنا، مقبوضہ قبضے میں۔ یہ خطاب بھی تاجروں، خریداروں اور یا سارے مسلمانوں سے ہے، یا پھر صرف قرض لینے والے سے، کیونکہ کاتب کی ضرورت اسی کو زیادہ ہے۔ کاتب نہ ملنے کی چند صورتیں ہیں، یا تو لکھنے والا ہی نہ ملے، یا کسی کو لکھنا ہی نہ آتا ہو، یا پھر کاغذ اور پین وغیرہ موجود نہ ہو۔ ان تینوں صورتوں میں گروی کا حکم ہوگا، یعنی لکھنے والا نہ ملنے کی صورت میں قرض لینے والے پر گروی رکھنا لازم ہے، جس پر قرض دینے والے کا قبضہ ہو جائے۔ مگر کوئی بھی گروی چیز جو رکھی جاتی ہے وہ صرف قرض کو سیکیور کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، اسے بزنس یا نفع بخش کاروبار نہ سمجھنا چاہیے، جیسے کہ آج کل بعض مسلمانوں نے اسے نفع بخش تجارت سمجھ رکھا ہے۔ یہ خالص سود ہے۔ فائن پھر اگر امینہ اعتبار کرے بعضکم بعض تمہارا، یا تمہارا کوئی بعضاً کسی کا، یعنی اگر لین دین کرنے والوں میں سے قرض دینے والا قرض لینے والے سے بے خوف ہو اور قرض لینے والے کا قرض سے انکار کرنے کا اندیشہ نہ ہو، یا اسے امین جانے، تو وہ بغیر لکھے پڑے بغیر گواہ قرض دے دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جسے امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کا، یعنی قرض لینے والے کو چاہیے کہ جس نے اس کو قرض دیا ہے اس کا قرض ضرور ادا کرے، جس نے اسے امین جان کر بغیر لکھت پڑھت کے قرض دے دیا، تاکہ اس کا اعتبار باقی رہے۔ وَيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ اپنے رب سے، یعنی وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ یہاں بھی قرض لینے والے سے خطاب ہے، یعنی اے مقروض قرض ادا کرنے میں اپنے رب سے ڈرو اور بغیر ٹالے ادا کر دو، کیونکہ حقوق العباد سخت تر ہیں، اس لیے یہاں رب کے دو نام فرمائے گئے، ایک اللہ اور دوسرا رب۔ ولا اور نہ تکتموا الشہادۃ چھپاؤ گواہی کو۔ یہ خطاب یا تو گواہوں سے ہے، یا مقروضوں سے، اور یا عام مسلمانوں سے ہے، یعنی اے مسلمانوں یا اے گواہو تم گواہی کو نہ چھپاؤ تاکہ کسی کا حق برباد نہ ہو، یا اے مقروضو تم خود اپنے خلاف گواہی دے کر قرض کا اقرار کر لو۔ گواہی چھپانے کی چند صورتیں ہیں، گواہی نہ دینا، یا غلط گواہی دینا، یا حق سے کم کی گواہی دینا، یا قرض کی مدت میں فرق کر کے گواہی دینا کہ تھوڑی مدت کو زیادہ بتانا۔ اس میں ان سب سے منع کر دیا گیا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو اسے چھپائے، فَإِنَّهُ تو بے شک آثِمٌ گناہگار ہے، قلبہ دل اس کا، یعنی جو گواہی چھپائے کہ گواہی نہ دے یا غلط دے یا حق سے کم کی گواہی دے، تو اس کا دل گناہگار فاسق اور فاجر ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دل کو فاسق کہنے میں عجیب راز ہے، وہ یہ کہ شراب خوری جھوٹ وغیرہ کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے کہ اس سے زبان حلق وغیرہ گناہگار ہوتے ہیں، مگر گواہی چھپانے کا تعلق دل سے ہے کہ اس سے دل گناہگار ہوتا ہے، اور دل کیونکہ ظاہری اعضاء سے اعلیٰ ہے اس لیے اس کا گناہ بھی ظاہری گناہوں سے سخت تر ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے، یعنی اے مسلمانوں اللہ تمہارے سارے نیک و بد اعمال کا جاننے والا ہے، اور ہر ایک کو عمل کے مطابق سزا یا جزا دے گا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے قرض کا لین دین کرنے والوں، اگر تم دونوں یا تم میں سے کوئی ایک مسافر ہو جہاں اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو، اور تمہیں پردیس میں قرض کے لین دین کی حاجت پڑ جائے، اور اتفاقاً کوئی لکھنے والا یا قلم دوات یا کاغذ نہ پاؤ، تو قرض لینے والے کو چاہیے کہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے جس پر اس کا قبضہ کرا دے، اور اگر قرض دینے والا قرض لینے والے کو دیانتدار سمجھ کر اس پر بھروسہ کرے تو بغیر تحریر و گواہی اور بغیر گروی ویسے ہی قرض دے دے، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور مقروض کو چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، کہ نہ تو قرض ادا کرنے میں دیر لگائے اور نہ قرض میں کچھ کمی کرے، قرض دینے والے کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اے مسلمانوں تم گواہی کبھی نہ چھپاؤ کہ نہ تو گواہی دینے سے انکار کرو اور نہ اسے بدلو، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی صرف زبان گناہگار ہوگی، نہیں بلکہ اس کا دل بھی گناہگار ہوگا، اور دل تمام اعضاء سے افضل ہے، لہٰذا دل کا گناہ باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو دل کی نیکی ایمان ہے اور دل کا گناہ کفر ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
نیز گواہی چھپانے سے آپس میں کدورت اور بغض پیدا ہوگا، جس کا انجام جنگ و جدل اور خون ریزی ہے، اور ظاہر ہے کہ بغض وغیرہ دل کی بیماریاں ہیں، غرض یہ کہ گواہی چھپانا بلا واسطہ دل کی بیماری ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے ہر ظاہر اور باطن، نیک و بد اعمال کا اللہ جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کو بقدر عمل جزا اور سزا دے گا۔ خیال رہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو امین کو چاہیے کہ امانت صحیح طور پر ادا کرے۔ کسی کی کوئی چیز پڑی مل گئی، یہ بھی امانت ہے۔ فوت شدہ شخص کا مال، اس کی اولاد اگر ہماری تحویل میں آ گئی، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے اپنا راز ہم سے کہہ دیا، یہ بھی امانت ہے۔ اس کی رازداری کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ راز کسی ظلم کا نہ ہو، اگر ظلم ہے تو ظاہر کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ امانت کی بہت سی صورتیں ہیں اور ان کے بہت سے احکام ہیں۔ امانت داری بہت اہم چیز ہے اور اس میں بہت سی مشکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔